حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، بہت مشہور ہے کہ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا انگلی سے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے، اور یہ بھی نہیں کہ دو ٹکڑے ہوئے قریب قریب، ایک مشرق میں چلا گیا ایک مغرب میں چلا گیا، اتنا فاصلہ تھا وہ۔ تو یہ نظم میں نے کہی بچپن میں درجہ 5 پڑھتا تھا، اور مجھے شاعری کے بچپن سے بہت ذوق ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں کب سے شعر کہتا ہوں۔ تو پہلے اپنا تو بندی کیا کرتا تھا، پھر اس کے بعد شعر کہنے لگا تھا۔ تو ہمارے پڑوس میں ایک حاجی محمد شفیع صاحب تھے، جب میں بچپن میں کوئی شعر کہتا تھا تو سب سے پہلے ان کو سناتا تھا۔ تو ایک دن کوئی غزل میں نے کہی، ان کو سنایا تو ان کو یقین نہیں آیا، ان کا نہیں یہ تم نہیں کہہ سکتے ہو، ابھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہو، یا تو تم کسی سے لکھوا کے لائے ہو یا کہیں سے چورا کے لائے ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے خود کہا ہے، اگر آپ کو شک ہے تو مجھے کوئی مصرع طرح دے یا کوئی عنوان موضوع بتائیے سب۔ تو اس زمانے ایک اخبار نکلتا تھا مدینہ، تو اس کی پیشانی پہ لکھا رہتا ایک شعر کے ماہ نے شق ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں، اور معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے ہے۔ تو وہ اخبار ان کے سامنے پڑا ہو، تو اس میں ایک ہی شعر تھا۔ تو مجھ سے حاجی صاحب نے کہا اچھا تم معجزہ شق القمر کا پورا واقعہ نظم کر کے سنا دو، تب ہم سمجھیں کہ تم شاعر ہو سب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج مغرب کے بعد بات ہوئی، دوسرے دن مغرب نماز پڑھ کے میں گیا، میں نے کہا صاحب سنیے، تو میں نے ان کو ایک قطعہ سنایا پہلے کہ رنگ زمانہ دیکھ رہا ہوں بینا ہوں میں کور نہیں ہوں، رنگ زمانہ دیکھ رہا ہوں بینا ہوں میں کور نہیں ہوں، کامل سب کہتے ہیں مجھ کو شاعر ہوں میں چور نہیں ہوں۔ اصل میں وہ ابو جہل نے بہت سے موزے دیکھے، لیکن وہ اس کی قسمت میں ایمان تھا ہی نہیں، کیا کرتا وہ سب ہے۔ تو ایک دن وہ رات میں ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا کہ یار تم لوگ بتاؤ کیا کریں، ہم تو جب جاتے ہیں خجل ہو کے آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز دکھا دیتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ کنکری لے کے گیا میں، تو میں نے کہا اچھا بولو کیا ہے کنکری، وہ کہتے ہیں میں بولوں جو تیرے ہاتھ میں وہ بولے۔ اب وہ کنکریاں جو ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے لگی، تو تم جو وہی مشورہ کر رہا تھا، تو میں نے یہاں سے شروع کیا۔ ایک شب کا واقعہ ہے کہ بو جہل نا بکار، بیٹھا ہوا تھا نرغے شیطان میں بے قرار، باہم یہ کر رہا تھا لعینوں سے مشورہ، کس طرح اپنے دام میں آئیں گے مصطفیٰ، چلتا نہیں ہے داؤں محمد پہ اب میرا، 100 بار ان کے سامنے جا کر خجل ہوا، تم لوگ بھی تو کچھ مجھے بتلاؤ راستہ، کیا کرنا چاہیے ہمیں دو تم بھی مشورہ، چھائی ہوئی تھی محفل شیطان میں تیرگی، آنکھوں میں روشنی تھی نہ تھی دل میں روشنی، بیٹھے ہوئے تھے سر نگو محفل میں بے شعور، سی کے لب کو بیٹھے تھے ہوش و خرد سے دور، ناگاہ چاند پر پڑی بو جہل کی نظر، فرتے خوشی سے جھوم گیا وہ زمین پر، بھاگا وہاں سے جانب سلطان دو جہاں، کہنے لگا حضور سے جا کر یہ بدو زباں، لوں گا میں آج آپ کا اس وقت امتحان، دیکھوں گا آج آپ کی پیغمبری یہاں، وہ دیکھیے فلک پہ ہے جو جلوہ گر قمر، اس وقت اس کے کیجئے 2 ٹکڑے بے خطر، ٹکڑے قمر کے کر دیے گر تم نے مصطفیٰ، بے شک تمہارے دین پہ ایمان لاؤں گا۔ یہ بات سن کے ہو گئے خاموش مصطفیٰ، اور دل ہی دل میں کرنے لگے حق سے یہ دعا، اے رب العالمین یہ خلاق دو جہاں، تجھ سے تو کوئی بات میرے رب نہیں نہا، یا رب تیرے ہی قبض میں ہے شمس اور قمر، یا رب تیرے ہی قبض میں ہے بحر اور بر،
جاتی ہے بات تیرے محمد کی رکھ لے آج، خطرے میں دین ہے تیرا رکھ لے تو اس کی لاج۔ دیکھا خدائے پاک نے محبوب کو ملول، دیکھا کہ کر رہے ہیں دعا فرش پر رسول۔ فوراً یہ حکم حضرت جبریل کو ہوا، جا کر میرے حبیب سے کہہ دو اے مصطفیٰ، فرما رہا ہے رب تیرا تو کیوں اداس ہے، ہر وقت جب کہ تیرا خدا تیرے پاس ہے۔ کہنا اٹھائیں انگلی شہادت کی بے خطر، ہو جائے گا وہ ایک اشارے سے شق و قمر۔ القی سجا کے حضرت جبریل نے کہا، انگلی اٹھائی شاہ نے جس وقت یہ سنا، دیکھا اشارہ کرتے ہیں سلطان بحر و بر، قربان ہو کے شاہ پہ شک ہو گیا قمر۔ اس معجزے کو دیکھ کے چیخا وہ بدخصال، کہنے لگا کمال کو جادو وہ بے کمال، کرتا قبول کیسے وہ دین محمدی، لکھا تھا جب کی روز ازل سے جہنمی۔ شک چونکہ مجھ پہ حاجی محمد شفیع کو تھا، اس واسطے یہ معجزہ کامل نے کہہ دیا۔ کامل کا گو کلام ابھی نا تمام ہے، لیکن خدا کا شکر ہے مقبول عام ہے۔